الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جہنم اور آخرت سے متعلق دو باتیں، دو حالات اور کیفیت قابل غور ہے۔ ایک یہ کہ میدان محشر کا دورانیہ کس حد تک طویل اور لمبا ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ طولانیت کے ساتھ ساتھ کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا جان کاہ ہوتا ہے، اور سختی بھی کیسی، ایسی سختی اور شدت کہ جس کا کوئی انتہا نہ رہے، مایوس کن شدت، ایسی تباہیاں کہ جن کے بعد دور دور تک کوئی آثار، کوئی امید، کوئی امکان نہیں ہے نجات کا۔ تو یہ فرمایا گیا شدت کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنے عزیز سے عزیز تر رشتے اور ناطے کو اپنے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بشرطے کہ اس سے یہ چیز قبول کی جائے۔ یعنی یہ کہا جائے اس سے کہ بچوں کو دے دو گے بس اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے بچوں کو جہنم رسید کر دیں، نعوذ باللہ، اور تمہیں جہنم سے نجات دیں، وہ جانے دو۔ اس لیے فرمایا کہ وہ سب کچھ، بیوی، بچے، اہل و عیال، قوم، عزیز، دوست، احباب، ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے سب کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کلا، پھر بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی یہ نوبت نہیں آئے گی کہ اس آدمی سے یہ تمام چیزیں وصول کی جائیں اور اس کی جان بخشی ہو جائے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی کوئی حاجت اٹکی ہوئی ہوتی ہو، اسی طرح پکڑ پکڑ کے اپنے لیے کوئی خزانے جمع کرتا ہو تاکہ کسی مشکل وقت میں اس کے کام آئے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اس نے تو انسان کو خزانہ دینا چاہا، اس کریم ذات نے تو انسان کے سامنے حقائق بتا دیے کہ بھئی جنت اور جہنم دونوں کے آگے آپ کی رہنمائی ہے، ہدیناہ النجدین۔ یہی اس کو وہاں پہنچنے سے پہلے مکمل باخبر کر دیا گیا کہ خسارہ اور منافع جو بھی انتخاب کرو۔ اس لیے فرمایا کلا، یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی کہ اس انسان سے کوئی عذر یا معاوضہ قبول کی جائے۔
ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں انہا لظا، البتہ جہنم کی آگ شعلہ ور اور شعلہ زن اور قابو سے باہر ہو چکی ہوگی، اور شدت کا یہ عالم ہوگا نزاعۃ للشوا، وہ انسان کی کھال کو آسانی سے ادھیڑ کر نکال کر ہڈی اور پسلی اور بقیہ جسم کے حصوں سے جدا کرنے کے لیے ہوگا. ویسے شوا یہ سر کی پوست اور کھال کو کہتے ہیں، جو کہ ہر اطاعت یا معصیت میں سر ہی آگے ہوتا ہے. اس لیے عذاب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ عضو جو متاثر ہوگا وہ بھی سر ہوگا. اور یہ آگ عجیب آگ ہوگی. تدعو من ادبر وتولى، وہ ایک ایک کر کے پکار لے گا، پکار لے گی، آواز دے گی یہ آگ، جہنم کی آگ. او فرعون ادھر آ جا. فرعون جیسے جو دیگر لوگ تھے، ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، ان کے رستوں پر چل کر دنیا میں زندگی گزارنے اور ان کے رستوں پر مر کے قیامت میں جانے والے، ایک ایک کا نام لے کر، تدعو آواز دے کر، من ادبر، ہر اس انسان کو جس نے اللہ کے فرمودات سے پیٹھ پھیر لیا تھا، جس نے انکار و اعراض کیا تھا، ایک ایک کر کے پکارا جائے. ادبر و تولا، یہ دونوں دنیا کے عمل تھے جو اس نے انجام دیے. اس نے رخ موڑ لی اور پھر حق کی طرف پشت کر کے چل پڑا، اقرار کے بجائے انکار کا راستہ پسند کیا. اور بجائے اس کی کہ وہ اعمال کی طرف متوجہ ہو اور آخرت کی تعمیر کا وہ مشن اپنے مقصد زندگی بنا لے، اس کی بجائے اس نے یہ کیا. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، خوب مال جمع کی اور انہیں اسٹور کر دیا، جمع کرتے اور خزانہ کرتے رہے. اور محفوظ کرتے رہے. اب اسی طرح کے لوگوں کو جہنم کی آگ ایک ایک کر کے پکار لے گی، آ جاؤ میں تیار ہوں. سبحان. ابھی اللہ کی شان کریمی دیکھ لیں کہ انسان کی ان مقامات تک پہنچنے سے پہلے انہیں باخبر کیا جا رہا ہے کہ سوچو اور سمجھ لو جہاں جا رہے ہو یہ عالم ہے. کلا انہا لظا، اس شعلہ ور آگ نزاعۃ للشوا، یہ کال کو، سر کے کال کو ہڈی اور گوشت اور رگ اور پوست سے سب سے الگ کر دینے والی آگ. اور پھر یہ کہ اس کے پاس تو فہرست بھی ہے، اللہ نے اس کو فہرست بھی فراہم کر دی. تو بجائے اس کے کہ یہاں جمع فاوعى، اس کے بجائے اللہ کی طرف رخ ہو، استغفار اور انابت اور خشیت الہی محور ہو انسانی زندگی کے، اور رخ آخرت کی تعمیر کی طرف ہو. اور آخرت کی تعمیر دنیا میں اللہ کی بندگی سے ممکن ہے. اللہ رب العزت کی بندگی سے ہٹ کر آخرت کی تعمیر نہیں، ہر قدم بربادی کی طرف چلی جاتی. اس لیے ہوش و حواس کو مجتمع کر کے انسان اپنی صلاحیتیں اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے، پہلے اس لیے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے کنبوں کو جہنم کی آگ سے بچو. وہ تب بچیں گے جب ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات کے مطابق گزریں گے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہماری
خامیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے، جرائم سے پردہ پوشی فرمائے، اور آخرت کی سعادت مند انسانوں میں اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے مہربان عزیزوں کو شامل فرمائے، اور آخرت کی تباہی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔